جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسل، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ محترم سامعین کرام و معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طریقے کیا ہیں، اس موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام سامعین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہر مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضور سے محبت میرا ایمان ہے، لیکن محبت کا طریقہ، محبت کس طرح ہونی چاہیے، اس سے اکثر لوگ ناآشنا ہیں۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں،
ایک وہ محبت ہوتی ہے جو باپ والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، ایک محبت شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، ایک محبت پیر کو مرید کو پیر سے ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو شاگردوں کو استاذ سے، استاذ کو شاگرد سے ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن محبت کے طریقے ہر ایک سے ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ آپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اس کے طریقے الگ ہیں۔ آپ اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اس کے طریقے الگ ہیں۔ آپ اگر اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے طریقے الگ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا طریقہ بھی الگ ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو طریقہ محبت کا آپ حضرات بیوی سے کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہی طریقہ میں اپنی ماں کے ساتھ اختیار کروں۔ جو طریقہ میں محبت کا اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوں، کوئی استاد یا کوئی بھی آدمی نہیں چاہے گا کہ وہی طریقہ میں دوسروں کے ساتھ بھی اپناؤں۔ پتہ یہ چلا کہ محبت کے طریقے الگ ہیں۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے حضور سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے عشق ہے، حضور کی اداؤں سے مجھے محبت ہے، اس کے طریقے بھی الگ ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات یاد رکھیں، محبت میں محبت کے اظہار میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں تو وہاں پر دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز، آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز، اپنی محبوب کی پسندیدگی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ان دو باتوں کا خیال رکھ کر اگر آپ محبت کا اظہار کریں گے تو آپ صحیح معنی میں محبت کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے۔ آپ یا ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اپنی اولاد سے محبت کے اظہار کے لیے جو کلمات ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ میرا لال ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا سونا ہے، لیکن یہی الفاظ آپ اگر کسی بڑے کے لیے استعمال کریں گے، اپنے والدین کے لیے استعمال کریں گے تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت کے اظہار میں جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جو آپ کا محبوب ہے، جو آپ کا پسندیدہ ہے، اس کا مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور سے محبت ہے، حضور سے عشق ہے، تو حضور کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، حضور کی پسندیدہ کیا چیز تھی، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ کسی انسان کو تکلیف دی جائے، حتیٰ کہ ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت کسی کو سلام کرتے تو اتنا زور سے بھی سلام نہ کرتے کہ کسی سونے والے کی نیند خراب ہو جائے،
اور اتنا آہستہ بھی نہ کہتے کہ سننے والے کو سنائی نہ دے، بلکہ دھیمی آواز سے سلام کرتے تھے۔ سلام کرنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، یہ حضور کو پسند تھا۔ تو ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، میں مختصر انداز میں محبت کے جو 3 طریقے ہیں ان کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محبت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی محبوب کو جانا جائے، محبوب کو کیا چیز پسند تھی، کیا نہیں تھی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیے جائیں۔ لہذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، تو ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا پڑے گا۔ آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا لوگوں سے ملاقات کرنا کیسا تھا، آپ کا گھر کے اندر لوگوں سے معاملات کیسے تھے، آپ کے باہر کے حالات کیسے تھے۔ ان تمام چیزوں کو جانیں گے تو گویا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کا بھی نام یاد نہیں ہوگا؟ آپ کی سیرت کیا ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و کردار کیا تھے۔ اس لیے پہلی چیز، حضور سے اگر محبت ہے تو حضور کی تعلیمات کو جانیں۔ دوسری چیز، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ اپنی محبوب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور تیسری چیز جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو مجھ سے محبت ہے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 طریقے ہیں۔ اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ 3 طریقے اپنائیں۔ پہلا طریقہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ دوسرا طریقہ، آپ کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ الدین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔ ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔